بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المرکات کا دوسرا باب ہے کلی جزی، سبق نمبر 15 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم تصور لازم اور ملزوم کو پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں اور آخر میں تشریح کرتے ہیں۔ فصل واللفظ اللازم قسمان، الاول ما يلزم تصوره من تصور الملزوم كالبصر للعمي، والثاني ما يلزم من تصور الملزوم واللازم الجزم باللزوم كالزوجية للأربعة، فإن من تصور الأربعة وتصور مفهوم الزوجية يجزم بداهة أن الأربعة زوج منقسمة بمتساويين۔ فصل الأرز المفارق عن ما يمكن انفكاكه عن المعروض إذن قسمان، أحدهما ما يدوم عروضه للملزوم كالحركة للفلك، والثاني ما يزول عنه إما بسرعة كحمرة الخجل وسفرة الوجل أو ببطوء كالشيب والشباب۔ اور عرض لازم کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی وہ ہے کہ لازم ہے اس کا تصور ملزوم کے تصور سے، جیسا کہ بصارت اندھے ہونے کے لیے، اور دوسری قسم وہ ہے کہ ملزوم اور لازم کے تصور سے لزوم کا یقین ہو جائے، جیسے کہ زوجیت اربع کے لیے۔ اس لیے کہ جس نے اربع کا تصور کیا اور زوجیت کے مفہوم کا تصور کیا تو اس کو یقینی طور پر، ظاہری طور پہ معلوم ہو جائے گا اربع یہ جفت ہے، تقسیم ہوتا ہے دو برابر حصوں میں۔ فصل عرض مفارق یعنی وہ جس کا معروض سے جدا ہونا ممکن ہو۔ اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ پہلی وہ ہے کہ جو ملزوم کے ساتھ دائمی طور پر لاحق ہو، جیسا کہ حرکت فلک کے لیے، اور دوسری وہ ہے جو اس سے زائل ہو جائے، یا تو جلدی کے ساتھ جیسا کہ شرمندہ ہونے والے کی سرخی اور ڈرنے والے کی زردی، یا دیر کے ساتھ جیسا کہ بڑھاپا اور جوانی۔ عبارت تو ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں آج کا سبق بڑا اہم ہے، اس میں کچھ باتیں ہیں جس کو ہم ایک ایک کر کے تفصیل سے پڑھیں گے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ ہم نے جیسا کہ گزشتہ سبق کے اندر آپ کو بتا دیا تھا کہ عرض لازم اور عرض مفارق کے بارے میں، کہ عرض لازم جو ہمیشہ رہتا ہے اور عرض مفارق جو جدا ہو جاتا ہے۔ یہ ساری تفصیل پیچھے گزر چکی ہے۔ آج کے سبق کے اندر عرض لازم کی اقسام بیان ہوں گی اور عرض مفارق اس کی قسمیں بیان کی جائیں گی۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ عرض لازم کی۔ دیکھیں عرض لازم کی حضرت نے دو قسمیں ذکر کی ہیں۔ ایک ذکر کی عرض لازم بالمعنی الاخص، اور دوسری قسم ذکر کی عرض لازم بالمعنی الاعم۔ عرض لازم کی ایک اور قسم بھی ہے، لیکن چونکہ وہ ذکر نہیں کی گئی ہے اس لیے ہم یہاں پر اس کو بھی ذکر نہیں کریں گے۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں عرض لازم بالمعنی الاخص کی اور عرض لازم بالمعنی الاعم کی۔ اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ ایک چیز اور سمجھیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم ایک چیز کا تصور کرتے ہیں تو دوسری چیز کا تصور بھی ہمارے ذہن کے اندر آتا ہے۔ تو ایک چیز کے تصور سے دوسری چیز کا تصور آتا ہے، تو جو ایک چیز ہے ہم اس کو کہتے ہیں الف مثال کے طور پہ، اور جو دوسری چیز ہے اس کو ہم کہتے ہیں بے۔ جو الف ہے اس کو ملزوم کہا جاتا ہے اور جو بے ہے اس کو لازم کہا جاتا ہے۔ یعنی بے کا تصور یہ آتا ہے الف کے تصور سے، تو الف ملزوم ہوگا اور بے یہ لازم ہوگا، اور یہ جو دونوں تصور ہیں ان کے درمیان جو تعلق ہوتا ہے، جو علاقہ ہوتا ہے، اس تعلق اور علاقے کو لزوم کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ دیکھیں اس کی مثال یہ ہے حضرت اسرافیل۔ جب آپ حضرت اسرافیل علیہ السلام کا تصور کریں گے تو سور پھونکنا، اس کا تصور بھی آپ کے ذہن کے اندر آئے گا۔ تو حضرت اسرافیل علیہ السلام یہ ملزوم ہے اور سور یہ لازم ہے۔ اس کی اور بھی بے شمار مثالیں ہو سکتی ہیں، جیسا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کا آپ تصور کریں گے تو فوراً آپ کے ذہن کے اندر وحی کا تصور بھی آ جائے گا۔ تو جبرائیل علیہ السلام ملزوم ہے، وحی لازم ہے۔ اس کی ایک اور مثال دیکھ لیتے ہیں، جیسا کہ مثال کے طور پر ہم نے تصور کیا ہے جنت کا۔ جنت کا تصور کریں گے تو دوزخ کا تصور بھی آپ کے ذہن کے اندر آ جائے گا۔ تو جنت ملزوم اور دوزخ یہ لازم ہے۔ اسی طریقے سے اس کے برعکس بھی ہے، یا اسی طریقے سے جب آپ نے دھوپ کا تصور کیا تو سورج کا تصور بھی آپ کے ذہن کے اندر آ جائے گا۔ تو دھوپ یہ ملزوم ہے، سورج یہ لازم ہے۔ اس طریقے سے بے شمار مثالیں آپ اس کی بنا سکتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں ملزوم کسے کہتے ہیں، لازم کسے کہتے ہیں، اور ملزوم اور لازم کے درمیان جو تعلق ہے اس تعلق کو لزوم کہا جاتا ہے۔ یہ والی بات کلیئر ہوگی؟ اب اگلی بات آپ یہاں پر یہ سمجھیں۔ دیکھیں وہ وصف جو ملزوم کو لازم ہو، اس وصف کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو عرض کہتے ہیں۔ جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں گزشتہ اسباق کے اندر بھی، کہ جو عرض ہے یہ اصل کے اعتبار سے وصف ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے مثال پڑھی تھی حبشی کے لیے کالا ہونا۔ اب یہ کالا ہونا کیا ہے؟ یہ اس کے لیے عرض ہے، یعنی اس کے لیے وصف ہے۔ اب عرض لازم کیا ملزوم کے ساتھ جو تعلق اور علاقہ ہے اس اعتبار سے دو قسمیں حضرت نے ذکر کی ہیں۔ اب وہ دو قسمیں کون سی ہیں ان کو ذرا سمجھ لیں۔ دیکھیں پہلی قسم ہے بالمعنی الاخص۔ بالمعنی الاخص یہ ہوتی ہے کہ جب آپ نے ملزوم کا تصور کیا تو لازم کا تصور کرنے کی آپ کو الگ سے ضرورت نہیں ہے، محض ملزوم کے تصور سے ہی لازم کا تصور آپ کے ذہن کے اندر آ جاتا ہے۔ اس کی مثال حضرت نے ذکر دی ہے، جیسا کہ اندھا اور بصارت۔ اب یہاں پہ دیکھیں اندھا پن یہ ملزوم ہے اور بصارت یہ اس کے لیے لازم ہے۔ دیکھیں پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ اندھا کہتے کس کو ہیں۔ دیکھیں اندھا اس کو کہتے ہیں کہ جس کی اصل اعتبار سے حالت یہ تھی کہ وہ آنکھوں والا ہوتا لیکن اس کی بصارت چلی جائے اور وہ اندھا ہو جائے۔ اگر جس کو پہلے سے ہی آنکھیں حاصل نہ ہوں اس کو اندھا نہیں کہا جا سکتا۔
جیسا کہ اب یہ دیوار ہے یا یہ وائٹ بورڈ ہے، اس کو کوئی نہیں کہے گا کہ یہ وائٹ بورڈ اندھا ہے یا یہ دیوار ہے یہ اندھی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے بصارت پہلے سے تھی ہی نہیں. تو خلاصہ کہنے کا یہ ہے کہ بصارت جس کے لیے ہو پھر بصارت اس سے زائل ہو جائے اس کو کہا جائے گا کہ یہ اندھا ہے. اب یہ والی بات آپ نے سمجھ لی ہے کہ اندھا پن یہ ملزوم ہے اور بصارت یہ لازم ہے. اب اگلی بات آپ یہ سمجھیں کہ جب آپ اندھے پن کا تصور کریں گے تو فوراً آپ کے ذہن کے اندر بصارت کا تصور آ جائے گا. بصارت کے لیے آپ کو اندھے پن سے الگ سے تصور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ پہلی قسم ہے عرض لازم کی. یعنی عرض لازم ایسا وصف جو کہ محض ملزوم کے تصور سے ہی آپ کو حاصل ہو جائے، یہ عرض لازم بالمعنی الاخص ہے. اور عرض لازم بالمعنی العام کسے کہتے ہیں؟ عرض لازم بالمعنی العام اس کو کہتے ہیں کہ محض ملزوم کے تصور سے لازم کا تصور آپ کے ذہن کے اندر نہیں آتا ہے، آپ کو الگ سے اس کا تصور کرنا پڑتا ہے. لیکن جب آپ نے ملزوم کا تصور الگ سے کر لیا، لازم کا تصور آپ نے الگ سے کر لیا، تو ان دونوں کے درمیان جو تعلق اور علاقہ ہوتا ہے لزوم کا، وہ آپ کو خود بخود یقینی طور پہ حاصل ہو جاتا ہے. اس کے لیے آپ کو الگ سے تصور نہیں کرنا پڑتا ہے. عرض لازم بالمعنی الاخص کی مثال میں نے آپ کو سمجھا دی ہے، جیسے کہ بصارت اور اندھا پن. عرض لازم بالمعنی العام، اس کی مثال بھی یہاں پہ سمجھ لیتے ہیں. اس کی مثال جو حضرت نے ذکر کی ہے، حضرت نے ذکر کیا جیسے کہ چار اور جفت. جب آپ چار کا تصور کریں گے تو چار یہ ملزوم ہے اور جفت ہونا یہ اس کو لازم ہے. لیکن چار کے تصور سے جفت کا تصور آپ کے ذہن کے اندر فوراً نہیں آتا ہے، آپ کو اس کے لیے الگ سے تصور کرنا پڑتا ہے. لیکن جب آپ نے چار کا تصور ملزوم کا کر لیا اور اسی طریقے سے آپ نے زوجیت یعنی جفت کا تصور آپ نے کر لیا، تو ملزوم اور لازم کا جب آپ تصور کر لیں گے تو ان دونوں کے درمیان جو تعلق اور علاقہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کو لازم ہوتے ہیں. یہ اس کے لیے آپ کو الگ سے تصور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، محض دونوں کے تصور سے ہی آپ کو یقینی طور پر یہ والی بات معلوم ہو جائے گی. اب ذرا اس کو دیکھیں عبارت کو. فرما رہے ہیں کہ عرض لازم کی دو قسمیں. پہلا وہ ہے کہ لازم آئے اس کا تصور ملزوم کے تصور سے، یعنی جب آپ نے ملزوم کا تصور کیا ہے تو لازم کا تصور اس سے آپ کو خود ہی حاصل ہو جائے گا، آپ کو الگ سے لازم کا تصور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسا کہ بصارت اور اندھا پن، اندھے پن کے تصور سے بصارت کا تصور خود ہی حاصل ہو جائے گا، الگ سے تصور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری قسم وہ ہے کہ ملزوم اور لازم ان دونوں کا تصور کرنے سے کیا آپ کو لازم آئے گا؟ الجزم باللزوم. تو لزوم والا جو تعلق ہے لازم اور ملزوم میں، اس کا یقینی ہونا، اس کا تصور آپ کو خود ہی حاصل ہو جائے گا. جیسا کہ زوجیت اور اربا، آپ نے اربا کا الگ سے تصور کیا اور زوجیت یعنی جفت ہونے کے مفہوم کا آپ نے الگ سے تصور کیا. جب آپ نے دونوں تصور کر لیے تو یجزم بداہتاً، تو آپ کو یقین ہو جائے گا بالکل ظاہری طور پہ کہ اربا یہ زوج یعنی یہ جفت ہے اور دو برابر حصوں میں تقسیم ہوتا ہے. تو یہ دو قسمیں ہم نے ذکر کر دی ہیں عرض لازم کی، بالمعنی الاخص بھی اور بالمعنی العام بھی. ایک قسم اور ہے، وہ چونکہ کتاب میں ذکر نہیں ہے اس لیے ہم یہاں پہ ذکر نہیں کرتے ہیں. عرض لازم کے بعد آگے حضرت عرض مفارق کو ذکر کر رہے ہیں. عرض مفارق کے بارے میں بھی آپ تفصیل سے معلوم کر چکے ہیں کہ جو اپنے ملزوم سے اپنے معروض سے جدا ہو جاتا ہو اس کے ساتھ ہمیشہ لازمی طور پر لاحق نہ رہتا ہو. یہاں پہ کچھ الفاظ ہیں اس کو سمجھنا یہ ضروری ہے. دیکھیں آپ نے ملزوم سمجھ لیا ہے، بڑے اچھے طریقے سے میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اس کو ملزوم کا دوسرا نام معروض بھی ہے، اس کو آپ معروض بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ موصوف بھی کہہ سکتے ہیں. تو ملزوم یعنی جس کو کوئی چیز لازم ہو، معروض جس کا کوئی عرض ہو یعنی جس کی کوئی صفت ہو، اور موصوف جس کی کوئی صفت ہو. تو بات ایک ہی ہے لیکن جو اس کے الفاظ ہیں وہ مختلف ہیں. تو یہاں پہ چونکہ حضرت نے معروض کا لفظ ذکر کیا ہے اس لیے ضروری تھا کہ یہاں پہ میں آپ کو معروض کا معنی بتا دوں. تو جو ملزوم ہے جو موصوف ہے وہی معروض ہے. اب یہاں پہ حضرت یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں جو عرض مفارق ہے یہ بھی حضرت نے دو قسمیں ذکر کی ہیں. پہلی قسم تو وہ ہے کہ جو اپنے معروض سے جدا ہونا ممکن ہو، جدا نہ ہوتا ہو، یہ پہلی قسم ہے. دوسری قسم وہ ہے کہ جس کا معروض سے جدا ہونا ممکن ہو اور جدا ہوتا بھی ہو. اور جو جدا ہوتا ہے پھر اس کی دو قسمیں ہیں. ایک یہ کہ بڑی جلدی کے ساتھ جدا ہو جاتا ہو، دوسرا یہ ہے کہ جلدی کے ساتھ نہیں بلکہ دیر کے ساتھ جدا ہوتا ہو. اب سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ وہ کون سی صفت ہے یا وہ کون سا عرض ہے جو معروض سے جدا ہونا ممکن تو ہے لیکن جدا نہیں ہوتا ہے. تو اس کے لیے آپ یہاں پر یہ والی بات سمجھیں. میں اس کے لیے آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ زمین کی حرکت. اب یہ جو زمین کی حرکت ہے، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ زمین حرکت کر رہی ہے. اب زمین کا ساکن ہونا، اب حرکت یہ ایک عرض ہے جو کہ عرض مفارق ہے. مطلب یہ کہ حرکت اس کی ساکت تو ہو سکتی ہے، ساکن ہو سکتی ہے زمین، لیکن ساکن نہیں ہوتی ہے. قدیم مناطق نے کیا مثال دی ہے اس کو بھی ذرا تفصیل سے سمجھ لیں. دیکھیں قدیم مناطق یہ کہتے ہیں کہ آسمان حرکت کر رہا ہے، تو آسمان کے لیے جو حرکت ہے یہ عرض مفارق ہے. مطلب یہ ہے کہ اس سے یہ والی جو صفت ہے جدا ہو سکتی ہے، یعنی آسمان حرکت نہ کرے ساکن ہو جائے لیکن آسمان ساکن نہیں ہوتا ہے. تو یہ پہلی قسم ہے، یعنی عرض کا معروض سے جدا ہونا ممکن تو ہو لیکن جدا نہ ہوتی ہو. اب ذرا عبارت دیکھ لیں. فرما رہے ہیں کہ عرض مفارق یعنی میں مراد لیتا ہوں کہ جس کا معروض سے جدا ہونا ممکن ہوتا ہو،
اس کی بھی دو قسمیں ہیں. پہلا کیا ہے کہ جو معروض ہے اس کا عرض ہے اس کا معروض کو لاحق ہونا یہ دائمی ہو، یعنی امکان تو ہو لیکن وقوع نہ ہوتا ہو، الگ نہ ہوتا ہو. یہ فرما رہے ہیں پہلی قسم وہ ہے ما یدوم عروضہ، جس کا عروض یعنی وہی عرض ہے نا، عرض کا معروض کے ساتھ جو تعلق ہوگا نا اس کو کہا جائے گا عروض. جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ لازم اور ملزوم کے درمیان جو تعلق ہوگا اس کو کہا جائے گا لزوم. تو جو لزوم ہے وہی عروض ہے، کوئی فرق دونوں کے درمیان نہیں ہے. فرما رہے ہیں کہ جس کا عروض ملزوم کو دائمی ہو، یعنی جو عرض ہے وہ معروض سے جدا ہونا ممکن تو ہو لیکن جدا نہ ہوتا ہو. جیسے کہ مثال کیا ہے، جیسے کہ حرکت فلک کے لیے. اب حرکت جو ہے یہ فلک، اب فلک دیکھیں یہ ملزوم ہے. یہاں پہ اگر آپ غور کریں گے ایک جگہ پہ حضرت نے ملزوم کا لفظ ذکر کیا ہے، دوسری جگہ پہ حضرت نے معروض کا لفظ ذکر کیا ہے. جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں چیز ایک ہی، نام اس کے مختلف ہیں. تو یہاں پہ حضرت دیکھیں کیا فرما رہے ہیں کہ جو فلک ہے یہ ملزوم ہے اور حرکت یہ اس کے لیے لازم ہے. اب یہ جو لازم والی حرکت ہے یہ کون سی عرض ہے؟ یہ عرض مفارق ہے، عرض لازم نہیں ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ جدا ہونا ممکن تو ہے کہ آسمان حرکت نہ کرے لیکن اس کا وقوع نہیں ہوتا، کہ ایسا نہیں ہے کہ آسمان ساکن ہو جائے، آسمان حرکت کرتا ہی رہتا ہے. دیکھیں میں اس بارے میں بات نہیں کر رہا کہ یہ والی مثال درست ہے یا غلط ہے. جس کی صحیح مثال ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے، زمین والی مثال. باقی یہ جیسی بھی ہے مسئلہ سمجھانے کے لیے والی مثال درست ہے. دوسری قسم وہ ہے کہ جو عرض ہے معروض کو لاحق ہوتی ہو اور اس سے زائل بھی ہو جاتی ہو، یعنی امکان بھی ہو زائل ہونے کا اور وقوع بھی ہو جاتا ہو. اب جو زائل ہو جاتی ہے اس کی پھر دو قسمیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جلدی سے زائل ہو جاتی ہو، دوسری یہ ہے کہ دیر کے ساتھ زائل ہوتی ہو. حضرت نے دونوں کی ایک ایک مثال ذکر کی ہے. اب پہلی مثال آپ دیکھیں کہ جو عرض ہے وہ معروض سے زائل ہو جاتی ہے اور جلدی کے ساتھ زائل ہو جاتی ہے. دیکھیں جب انسان شرمندہ ہوتا ہے تو شرمندگی کے وقت انسان کے چہرے کے اوپر سرخی آ جاتی ہے. اب یہ جو سرخی آتی ہے شرمندگی کے وقت، اب یہ سرخی یہ صفت ہے لیکن یہ زائل بھی بڑی جلدی کے ساتھ ہو جاتی ہے. جب شرمندگی ختم ہوتی ہے تو جو سرخی ہے یہ بھی زائل ہو جاتی ہے. تو یہ فرمانے ہیں دوسری وہ ہے جو عرض ہے وہ معروض کو لاحق تو ہوتی ہے لیکن اس سے جدا ہو جاتی ہے اور جلدی کے ساتھ جدا ہوتی ہے. جیسا کہ شرمندہ ہونے والے بندے سے اس کے لیے شرمندگی والی سرخی، یا اسی طریقے سے جب آدمی کو خوف لاحق ہوتا ہے تو خوف میں اس کا چہرہ پیلا پڑ جاتا ہے. اب چہرے کا پیلا پڑنا، یہ جو پیلاہٹ ہے یہ صفت ہے، یہ عرض مفارق ہے. جیسے خوف ختم ہوگا فوراً یہ جو پیلاہٹ ہے یہ بھی ختم ہو جاتی ہے. اور اسی طریقے سے دوسری مثال کیا دی ہے، وجل کہتے ہیں ڈرنے والا، سفرہ زردی، ڈرنے والے کی زردی. او ببطون، یا پھر زائل تو ہوتی ہے لیکن فوراً نہیں ہوتی بلکہ دیر کے ساتھ زائل ہوتی ہے. اس کے حضرت نے دو مثالیں دی ہیں. ایک مثال دی ہے شباب جوانی، دوسری مثال دی ہے بڑھاپا. اب دیکھیں جو جوانی ہے یہ بھی ایک صفت ہے جو انسان کو لاحق ہوتی ہے اور یہ جوانی سے زائل بھی ہو جاتی ہے لیکن جلدی سے نہیں ہوتی ہے بلکہ بڑا اس میں ٹائم لگتا ہے، سالوں سال لگتے ہیں جس سے جوانی زائل ہوتی ہے. دوسری مثال حضرت نے دی ہے بڑھاپا، کہ بڑھاپا یہ بھی انسان کو لاحق تو ہوتا ہے لیکن اس سے زائل ہو جاتا ہے. اب یہ بھی جلدی زائل نہیں ہوتا بلکہ دیر کے ساتھ زائل ہوتا ہے. تو یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب بڑھاپا انسان کو لاحق ہوتا ہے پھر تو جاتا تو نہیں ہے، حتیٰ کہ انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے. تو دیکھیں اس کے دو جواب دیے گئے ہیں. اس کا ایک جواب تو یہ دیا گیا ہے کہ اس سے بڑھاپا وہ والا بڑھاپا مراد نہیں ہے جو جوانی کے بعد بڑھاپا آتا ہے. بعض اوقات بڑھاپا پہلے بھی آ جاتا ہے. جوانی میں بھی انسان بیمار ہو تو بیمار کی وجہ سے ایسی نکاہت اور کمزوری ہو جاتی ہے گویا کہ یہ بڑھاپا ہے. تو یہ بھی جب ایسا ایسا بخار جاتا ہے تو یہ والے بڑھاپا بھی زائل ہو جاتا ہے. دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ دیکھیں بڑھاپا بھی زائل ہو جاتا ہے. بعض حکماء کا یہ قول ہے کہ 100 سال کے بعد انسان دوبارہ جوان ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو 100 سال کے بعد جب دوبارہ جوان ہونا شروع ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ بڑھاپا یہ جانا شروع ہو جاتا ہے. قطع نظر اس بات کی یہ والی بات درست ہے یا غلط ہے لیکن بہرحال ایک جواب دیا گیا ہے جو کہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے.